کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی بھی مسائل اگر درپیش ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کے بنائے گئے جتنے بھی قانون ہیں وہ ہمیں کس لحاظ سے پروٹیکٹ کریں گے. اگر میں کوئی جائیداد کے حوالے سے، اگر کوئی پراپرٹی کے لین دین کی بات ہے، اگر کوئی میرے کاروبار کے معاملات ہیں، اور یا پھر میرے اپنے کچھ ایسے مسائل یا جو لوگوں کی طرف سے میرے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان تمام تر مسائل میں میرا قانون کیا کہتا ہے، میرے ملک کے بنائے گئے قوانین جو ہیں وہ ہمیں ہماری کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اسی بارے میں آج بات کرنے کے لیے میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے چودھری محمد احمد التمش صاحب. یہ ایڈوکیٹ ہیں جی ہائی کورٹ کے، اور یہ ایکس چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے، اور جناب ساتھ ہی ایگزیکٹو ممبر ہیں ڈی بی اے فیصل آباد، ایکس کو چیئرمین ہیں جیل ریفارمز کمیٹی ڈسٹرکٹ فیصل آباد. سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا. سر جس طرح میں پروٹیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہر انسان جو ہے وہ اس لحاظ سے کچھ پریشانیاں، کچھ مسائل اسے درپیش رہتے ہیں. مجھے سب سے پہلے ہم جو آغاز میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں، جو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 جو ہے قانون، یہ ہمیں پروٹیکشن کے حوالے سے کیا نوید سناتا ہے یا یہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ سب سے پہلے میں بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں. آپ کا جو سوال ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہمیں کیا پروٹیکٹ کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن 1973 میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ کوڈ کی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر فار ایوری سٹیزن آف پاکستان کے لیے، خواہ وہ اقلیت سے ہے، خواہ وہ میجورٹی سے ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے لیکن ہو پاکستانی. اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پہلا چیپٹر ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہی چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. اس میں اے ٹو زی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، خواہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو رائٹ ہے، برتھ ٹو ڈائی، ٹھیک ہے، ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی موت تک کے تمام جو اس کے حقوق ہیں اور اس کے جو فرائض ہیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، وہ اس کے اندر کوڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں جو بیسک ہیں، اگر بات کو آگے لے کے چلوں، اس کے جو بیسک ہیں اس میں جو رائٹس ہیں، اس میں سب سے پہلے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے ایکوالٹی آف سٹیزن. ٹھیک ہے. آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، ایکوالٹی آف سٹیزن. اس آرٹیکل میں میجر کوڈنگ یہ کی گئی کہ ہر ایک شہری جو پاکستانی شہری ہے، اس کے جتنے بھی رائٹس ہیں، جتنے بھی اس کے مسائل ہیں، خواہ وہ مسائل ہیں، خواہ اس کے کوئی بھی اس کی چیز ہے، وہ سارے پاکستانیز کی ایک ساتھ ہے، سب کے لیے برابر ہے. چاہے وہ پرائیویٹ پرسن ہے، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی لیڈر ہے، چاہے وہ ایک کامن مین ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے امیر ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جناب. ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی کچھ سیکیورٹیز کے حوالے سے بات کرتے چلے جائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیفائن کرتے چلے جائیں، اور کچھ ایسے سوال ہیں جو ہم تک پہنچائے گئے، جو ہم تک بھیجے گئے ہمارے تمام تر سننے والوں کی طرف سے. کچھ کافی ٹائم سے کچھ کویسچنز اکٹھے ہوتے جا رہے تھے، اور اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ جیسے کسی بھی مہمان کو بلایا جائے تاکہ تمام تر لوگوں کی وہ جو کنفیوژنز ہیں وہ ہم دور کر سکیں. جی، اس کی کچھ سیکیورٹیز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، اگر آپ اسے تھوڑا سا ڈیفائن کر سکیں، یا میں اگر اپنے اس سوال کی طرف بڑھوں کہ جس طرح میرا قانون یا میرا ملک جو ہے یہ قانون سازی کو لے کے چل رہا ہے، یا اگر وہ قانون سازی بیس کرتی ہے میری پروٹیکشن پہ، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی انسان اگر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ کسی کے خلاف کوئی کیس بناتا ہے، کسی کو اس زد میں لے کے آتا ہے، یا وہ چونکہ اس کے پاس پاور ہے اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے ہمارا قانون اس حوالے سے؟ دیکھیے، جس طرح ہمارے پنجاب کا ایک کلچر رہا ہے بیفور پاکستان، جب یہ برِ صغیر تھا، سب کانٹیننٹل تھا، اس وقت بھی تھا کہ جو ایک پاورفل آدمی ہے، چاہے خواہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، خواہ کچھ بھی، چاہے کوئی جگیردار ہے، کوئی بھی، وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ایک سسٹم ہے دنیا کا، وہ اس پہ اپنے انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے. بالکل. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں ہمیں پرووائڈ کرتا ہے سیکورٹی آف ایوری پرسن، جی، سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، جی، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں یہ سارے سٹیزن جو پاکستان کے سٹیزن ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب سیکورٹی آف پرسن سے مراد یہ ہے،
کہ ہر بندہ جو پاکستان کا شہری ہے اس کو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکیورٹی دے۔ اب جو آپ کا کویشچن ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی پاور یوز کرتے ہوئے اس کو کسی ناجائز کیس میں انوالو کر کے اسے اریسٹ کروا دیتا ہے یا اسے اپنے انفلوئنس شو کرتے ہوئے اسے حبس بیجا میں رکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے قانون کیا کرتا ہے؟ اب کانسٹیٹیوشن کیا کرتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 199 ہے، اس کے تحت ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی ریلیٹیو اگر اسے پولیس ایلیگل اریسٹ کر کے لے گئی، اس کا کوئی جرم نہیں بتایا، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، پولیس زبردستی اسے اٹھا کے لے گئی یا اسے زبردستی اریسٹ کر لیا اور آپ کے سامنے ہے، تو کورٹ میں آپ ایک ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہو، فوری طور پہ کورٹ ایک بیلف کو آرڈر کرتی ہے، اس بندے کو برآمد کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ یا پولیس آفیسر اس چیز میں انوالو پایا جاتا ہے تو کورٹ اسے سزا دیتی ہے۔ لیکن ہمارے ایک کامن مین جو لوگ ہیں جو دور دیہاتوں سے ہیں، یا کامن مین ہے جس نے ساری زندگی کاروبار کیا یا اس کا کورٹ کچہری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ لگتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں یہ چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کم از کم پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایسا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ انسان جو ہے یا جسم جو اپنی پاور کا استعمال کر رہا ہے، وہ پھر بھی پولیس کے اوپر پریشر ہے یا اس طرح سے اس مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، تو کیا اس کے اوپر پھر توہین عدالت جو ہے وہ اس کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا سیکشنز اور کیا لاگو ہوتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کسی کو ایلیگل ہراس کرتا ہے یا اریسٹ کرتا ہے، اگر وہ پکڑا جاتا ہے جی، تو اس کے خلاف ایکشن تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ کورٹ اس کو سزا نہ دے یا پولیس اس کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر درج نہ کرے۔ اگر وہ ثابت ہو گیا کہ بندہ اس نے اغوا کیا تھا، اس کے حراست میں ایلیگل تھا، اس کے اوپر سیکشن 365 اغوا کا ٹھیک ہے، ایف آئی آر درج ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ اغوا کس پرپز کے لیے کیا، وجہ کیا تھی اس کا، اس کے ساتھ لین دین کیا تھا، وہ ساری سیکنڈری باتیں ہیں۔ لیکن قانون ہر بندے کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ ضرور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک جو مجھے بڑا لمحہ فکریہ ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے اور بڑا پریشان کرتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایسے کاروباری حوالے سے اگر ہم دیکھیں، میں مینشن نہیں کروں گا، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ عرصہ دراز سے وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس طرح سے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی وہیں پہ گزر جاتی ہے۔ وہ مزدور جو کچھ فیکٹریز میں ہیں، جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک مطلب کہ لانگ ٹرم وہ کام کرتے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر ایسا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ نہیں پاتے۔ ان کے بچوں کی، ان کے تعلیم پہ ہر جا رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ دیکھ بھال نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اس طرح سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے اور ان لوگوں کو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جو آپ کا کویشچن ہے، اس کے بارے میں بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کے فنڈامنٹل رائٹ میں بیسک رائٹ یہ ہے کہ سلیوری فورسڈ لیبر ETC، کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو فورسلی لیبر کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیٹینشن نہیں کر سکتے اسے۔ اب یہ ہمارے جو پنجاب کا کلچر ہے اس کے اندر ہمیشہ جو پاورفل آدمی ہے وہ کسی غریب آدمی کو اپنا اس کے اوپر ظلم کرتا رہا ہے۔ پرانے دور کی باتیں، اب تو شاید نہ ہوگا لیکن دیکھنے میں ملتا بھی ہے، پیپرز پڑھتے ہیں، نیوز پیپر میں بھی، ویسے بھی۔ اب اس میں کانسٹیٹیوشن میں بیسک جو رائٹ ہے سلیوری آف فورس لیبر، کانسٹیٹیوشن اس میں بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اس بندے کو، ٹھیک ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ ان پڑھ ہے۔ اگر کوئی بندہ اسے ایلیگلی، اسے زبردستی
فورسلی اسے کام کرواتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے. اس کے لیے بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں, جس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, وہ یہ بچوں کی جو زبردستی جو ہوتی ہے, یہ بٹھا مزدور انہیں آپ لے لیں, بٹھا پہ جو مزدور ہے وہ خاندانی نسل در نسل وہاں پہ امپلائیز ہیں, ان سے فورسلی لیبر لی جاتی ہے. ڈیلی پیپر میں پڑھتے ہیں, کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں, قانون انہیں بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن فقدان یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے. جی, لوگوں کے پاس علم نہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. مجھے میرے علم میں نہیں ہے. یہ جو سادہ لوگ ہیں یہ ڈرتے بھی ہیں, شاید ان کو یہ ہے کہ اثر و رسوخ سے ہمیں جو ہمارے اوپر پھر پریشر, لیکن اس کو بھی آپ نے واضح کیا کہ ان کے اوپر بھی وہ کیس بنایا جا سکتا ہے اور بڑا آسان ہے قانون سازی. اگر ہم پڑھ لیں, اگر پڑھ نہیں بھی سکتے تو سمجھا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ادارے موجود ہیں, وہاں جایا جا سکتا ہے. کسی بھی لائر کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کیجئے, ملیے, آپ وکیل کے ساتھ بات کیجئے, تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو آسان کر کے سمجھا دی جائیں گی جو آپ کے یہ بنیادی حقوق ہیں, اور یہ آپ کو ملنا یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ان تمام تر بنیادی حقوق کا خیال رکھے. اچھا, میں یہ ایک سوال ہے جو مجھے اکثر آپ کہہ لیجئے کہ میں جب بھی سوچتا ہوں پنجاب سے باہر نکلنے کا, میری خواہش ہے, کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو وزٹ کریں. مطلب وقت ہمارے پاس اتنا ہو, لیکن آج کل کچھ حالات و واقعات ایسے چل رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, مصروفیت اس قدر بڑھ گئی. لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو جو ہے, اپنے ملک کی خوبصورتی کو دیکھا جائے, یا تمام صوبے جو ہیں ان کو وزٹ کیا جائے. کیا ریاست میں اس چیز کی آپ کو پرمیشن ہے, آپ کے پاس یہ حق ہے, آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہے جی. اسی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں ہمارا بیسک رائٹ ہے, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف موومنٹ کا. اچھا, فریڈم آف موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹری میں, چاہے KPK ہے, چاہے بلوچستان ہے, چاہے سندھ ہے, چاہے کراچی ہے, چاہے ٹرائبل ایریاز, ہر جگہ ہم فریلی موومنٹ کر سکتے ہیں, سوائے ان علاقوں کے جن کو کسی لا انفورسمنٹ ادارے نے, پاکستان آرمی نے, یا کسی جو وار ایریاز جو ہیں جی, ان کے اندر روکنے سے, یا بارڈر ایریاز ہے جہاں پہ انہوں نے منع کیا ہوا, پروہیبٹڈ کیا ہوا کہ یہاں پہ آپ نہیں آ سکتے, یا آپ کی لائف تھریٹ ہے, یہاں پہ آپ ریڈ زون ایریا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یا کوئی بم بلاسٹ ایریا ہے جہاں پہ لائف تھریٹ ہے, اگر وہاں پہ روکا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ نہیں موومنٹ کر سکتے. باقی اب سارا پاکستان خوبصورت, دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں پاکستان ہے. میرے پاس آپ کے پاس پراپر ایک رائٹ ہے, آپ کے پاس ID کارڈ ہونا چاہیے ملک کا, آپ سٹیزن آف پاکستان, آپ پاکستان میں جہاں مرضی پھر سکتے ہیں اور فریلی پھر سکتے ہیں, دن ہو رات ہو. آپ کی لائف کو پروٹیکٹ کرنا, آپ کے مال کو, آپ کی جان کو پروٹیکٹ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا, اسی طرح سے میں اپنے ملک میں کہیں بھی کاروبار بھی کر سکتا ہوں. کیا میرا ملک مجھے اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ میرے پاس ٹریڈنگ کی جو ہے وہ بالکل فریڈم ہے کہ میں جہاں مرضی چاہوں؟ آج کل کچھ حد بندیاں جو ہے وہ, جس طرح آپ نے بھی شاید سنا ہو, جو ہمیں بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ آپ صوبوں سے کچھ کاروباری لین دین کی منتقلی جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اس بارے میں میرے پاس فریڈم ہے؟ بالکل ہے, فریڈم آف ٹریڈ اینڈ بزنس, یہ بھی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پاکستان میں رہ کے ہمیں ہر قسم کے کام کرنے کی آزادی ہے. اس کاروبار کی آزادی ہے جو قانونی طور پہ جائز قرار دیے گئے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, جنہیں انلیگل نہیں کیا گیا. اب لیٹس سپوز آپ ویٹ کی ٹریڈ کر سکتے ہیں, آپ کپڑے کی ٹریڈ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹائل سٹی یا فیصل آباد آپ کپڑے کی ٹریڈ کر سکتے ہیں, پاکستان میں لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن اس میں وہ کاروبار ہم نہیں کر سکتے, وہ کاروبار ہم نہیں کر سکتے کہ جن میں سپوز گندم ہے. گندم اگر پنجاب میں ایک انہوں نے ریکٹر سکیل دے دیا کہ اس سے اگر پنجاب میں گندم کم ہوگی تو پنجاب میں گندم ختم ہونے کا یا بلیک ہونے کا یا کمی کا فقدان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ ایک شرح سے کم کر دیتی ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی لمٹ سے ایکسیس کرتے ہو تو اسٹیٹ آپ کو روکتی ہے. جہاں پہ آپ کے رائٹ ہیں وہاں پہ آپ کو اسٹیٹ روک بھی سکتی ہے. لیکن اوور آل جنرلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ 90:20 ریشو کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں. اسٹیٹ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی, آپ کو ٹیکس میں چھوٹ دے گی, آپ کو کاروباری سہولیات دے گی, آپ کو ٹرانسپورٹیشن دے گی, آپ کو روڈ بنا کے دے گی. آپ کاروبار کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے. آپ کے پاس فریڈم آف ٹریڈ ہے, آپ کو فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو کہتا ہے کہ آپ کاروبار کریں.
ٹھیک ہو گیا. ویل جی آپ سن رہے ہیں پروگرام پروگریسو پاکستان. مجھے عاطف خان کہتے ہیں اور آپ لوگ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کے بھی کوئی اگر سوال ہیں آپ ہم سے پوچھیے گا اور جن کے جواب ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ چودھری محمد احمد التمش صاحب اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں. یہی کچھ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو آپ لوگ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. 0334196666 اس پہ آپ کال کیجیے گا, میسج کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا فیس بک آفیشیل پیج ٹفینز FM 96.6 اسے آپ لائک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے ریڈیو ٹفینز FM 96.6 ٹائپ کر کے اسے سبسکرائب بھی کر لیجیے اور وہاں آپ ہمیں سن بھی سکتے ہیں. اور آپ کا یہ جو بھی فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اسے آج کے اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے. اچھا جی, جہاں کاروباری حوالے سے ہم نے بات کی ہے, میرا یہ سوال ہے کہ اگر کاروبار میں کوئی کسی قسم کی کوئی لین دین کے حوالے سے آپ کو چیک دیا جاتا ہے دوسری پارٹی کی طرف سے, تو وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے, تو اس کے اگینسٹ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو کاروباری لین دین میں چیک کا ٹرانزیکشن ہوتی ہے, گورنمنٹ نے کافی سارے ٹیکسیز لگائے جی, جس میں آپ کیش کے ساتھ ٹرانزیکشن جو گورنمنٹ نے روکی ہے وایا چیک ہوتے ہیں, وایا بینک ہوتی ہے, جی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا کام, ساری ٹریڈ, سارا بزنس کا جو لین دین ہے وہ سارا وایا چیک ہو رہا ہے, تھرو چیک ہو رہا ہے. اب ہوتا ہے اس طرح کہ ہر سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اب جنہوں نے بیسک کرنا ہی فراڈ ہے, ایک بندے سے پیسے لے لیے, اس کو چیک دے دیا اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں دانستہ طور پہ اسے چیک دے رہا ہوں اور میرے اکاؤنٹ یا بند ہے, اس میں پیسے نہیں ہیں, یا میں سائن غلط کر کے دے رہا ہوں, تو اس نے تو کرنا ہے فراڈ ہی. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو روکنے کے لیے جو قانون ہے اس کا پاکستان پینل کوڈ, اس کا سیکشن ہے 489F. ٹھیک ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا, اگر ایک بندہ آپ کو دانستہ طور پہ جانتے بوجھتے ہوئے ڈس آنیسٹلی چیک ایشو کرتا ہے تو اس کے خلاف کرمنل کیس کیا جا سکتا ہے. 489F سیکشن PPC پاکستان پینل کوڈ کے تحت FIR ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کاروباری لین دین میں لوگ کیا کرتے ہیں, چیک دے دیا, پیسے کمائے, بعد میں چیک ڈس آنر ہو گیا, پھر ایک مارکیٹ کا, ایک ٹریڈ کا ایک سلسلہ کار ہے, اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ آگے صلح ہو جاتی ہے. لیکن اوورآل اگر مارکیٹ سوسائٹی میں دیکھیں تو لوگ بدزن ہو گئے ہیں کاروبار سے, چیک لین دین سے. اور دوسری سائڈ پہ اگر وہ کیش ان ہینڈ دیتے ہیں تو وہ کچھ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ وہ سیکیورٹی پرپز کا تھوڑا رسک رہتا ہے. بالکل. اب اس چیز کو سارے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے اسمبلی میں اس چیز کو کویشچن بڑا ریز ہوا پاسٹ گورنمنٹ میں, انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کرنے کے لیے دی جو کہ ابھی تک پاس نہیں ہوئی. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اس قانون میں امینڈمنٹ کی جائے. ایک تو اسے نان بیلیبل کیا جائے, اس کی سزا کو 3 سال سے 7 سال کیا جائے, ٹھیک ہے. اور ایکول چیک, جس بندے کا چیک ہے, جس نے چیک ایشو کیا ہے, اس کو اتنی سزا دی جائے, اتنا ہی فائن کیا جائے. اور تب تک کیٹاگریز بنا دی, اگر 5 سے 10 لاکھ کا چیک ہے اس کو بیلیبل رکھا اور اس کا فائن اتنا کیا. پھر 7 سال سے جس کا 10 لاکھ سے 25 لاکھ تک چیک ہے اس کی سزا 7 سال کر دی, نان بیلیبل کر دیا, اور اتنا ہی فائن کر دیا. اور اسی طرح جو اس سے زیادہ اماؤنٹ کا چیک ہے اس کو نان بیلیبل کر دیا اور فائن اتنا کر دیا. یہ وہ ریزولوشن ہے جو پیش کیا گیا لیکن ابھی تک پاس نہیں ہوئی. مگر چلے اس کی تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیٹاگرائز اسے کیا جانا چاہیے. مجھے ابھی کے حوالے سے اگر ہم ابھی کے قانون کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا کوئی اس کی حد بندی ہے, کوئی مخصوص اماؤنٹ ہے؟ لائک میں اگر کہتا ہوں میرے پاس 10,000 کا چیک ہے اور لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں یار 10,000 کا چیک ہے, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنے گا, تم اس کے اوپر کیس نہیں کروا سکتے, اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ہوگی تو پھر ہی جو ہے وہ ویلڈ ہو پاؤ گے کہ تم جا کے اس کے اوپر کیس کروا سکتے ہو. ابھی کیا ایسا ہے یا آپ کے پاس بے شک 10,000 کا وہ چیک ہے لین دین کے حوالے سے جو ڈس آنر ہوا ہے, چاہے وہ 10 لاکھ کا ہے, تو کیا اس کے خلاف ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایسی لاء میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اگر 5,000 کا چیک ہے یا 10 لاکھ کا چیک ہے یا 1 کروڑ کا چیک ہے تو اس پہ FIR ہوگی. ایک بندے نے چاہے 1,000 روپے کا بھی چیک دیا ہے,
چاہے 1 کروڑ کا دیا اس کی لیگل ویلیو سیم ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 489F لاگو ہوگا اگر وہ ڈس آنیسٹلی ایشو کیا, ڈس آنر ہو گیا, خواہ وہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے ڈس آنر ہوا, خواہ وہ سگنیچر غلط ہونے کی وجہ سے ہوا یا اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہونے کی وجہ سے ہوا, اس کی لیگل ویلیو سیم ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 10,000 روپے کا چیک ہے, اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل ہمارے یہاں پہ جو مین بیسک پرابلم ہے نا وہ ایجوکیشن کا ہے. اب لوگ اس چیز سے ایجوکیٹ ہی نہیں ہیں کہ اگر ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ وہ اپنے نام کی اپلیکیشن لکھ کے کسی پولیس اسٹیشن میں دے دے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے, لوگوں کو کرنا پڑتا ہے وکیل ہائر, ایڈوکیٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اوبیسلی وہ اپلیکیشن لکھے گا, 10,000 کا آپ کے پاس چیک ہے, وہ فیس لے گا, سروسز کی فیس لے گا. اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن جائے گا. پولیس اسٹیشن جانے کے لیے اس کو اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹ فیل نہیں کرتا. پولیس اسٹیشن جائے گا, ساتھ 1-2 بندے لے کے جائے گا, پہلے ریفرنس ڈھونڈے گا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک ایسا گول چکر یہ کہ بنتا ہے, ایک سرکل بنتا ہے جس میں بندہ کہتا ہے کہ یار 10,000 کا چیک ہے, میں کیا FIR کروانی ہے. لیکن قانون کے مطابق 1,000 چیک کی بھی وہی ویلیو ہے جو 1 کروڑ کے چیک کی ویلیو ہے. لا ہمیں پروٹیکشن ضرور دیتا ہے. اگر اب خود ہم اپنے لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے یا ہمیں لا علمی کی وجہ سے اسے اگر اویل نہیں کرتے تو وہ ایک ہماری اپنی ذمہ داری ہے. قانون اس میں معافی نہیں دیتا. قانون اس میں معافی نہیں دیتا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں ٹفینز FM 96.6 اور پروگریسو پاکستان میں آپ لوگ سوال پوچھیے گا اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائے جائیں گے. کچھ کالر کال کر رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ ان کی لائیو کال شامل کر سکوں. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, کچھ ہمارے بنیادی حقوق ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, آئین کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور آئین کی جب بات ہوتی ہے تو میرے کچھ اپنے سوال ہیں جو میں آج ان کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہمارے جو آج کے مہمان ہیں, اور آپ لوگوں کے بھی وہ تمام تر سوال جو ہم تک پہنچتے رہے. اور ہماری کوشش تھی کہ ہم کسی اپنے پروگرام میں کسی ایڈوکیٹ کو بلائیں تاکہ وہ تمام تر سوالوں کے جواب آپ تک بھی پہنچ پائیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, آئین پاکستان مجھے فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے, کیا مجھے بولنے کی آزادی ہے؟ اوبیسلی ہمارا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف اسپیچ. آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہر وہ چیز بولنے کی, اپنے مسائل اداروں کے سامنے رکھنے کی, اپنی باتیں, اپنی جو فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان کسی ادارے کی ویلفیئر کے لیے کوئی بھی چیز ہے اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے. لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہے جو پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کی ساخت کے, پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو. ٹھیک ہے. اس چیز کی اجازت نہیں دیتا فنڈامنٹل رائٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے, اپنی ویلفیئر کے لیے, اپنے خلاف کوئی ظلم ہوا ہے اس کی آواز اٹھانے کے لیے, لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو رائٹ دیتا ہے. اچھا کچھ اداروں میں ہم جو ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ وہ شاید اداروں کی پروٹیکشن ہے یا پھر وہ ایک آپ دوسروں کے اوپر یا باقی اداروں کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ اس کا کریٹ کرنا, یا وہ جس سینس میں بھی آپ لے سکتے ہیں ان کو پریشرائز کرنے کی غرض سے یہ ایسوسیشن کا بننا, ایسوسیشنز ہیں ڈفرینٹ اداروں میں اگر ہم دیکھتے ہیں, یہ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں, کیا یہ بلیک میلنگ کی طرف نہیں جاتا؟ بالکل بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے فریڈم آف ایسوسیشن کا, لیکن اس کے اندر فریڈم آف ایسوسیشن کے ڈیفینیشن میں بالکل کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو سروسز آف پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسوسیشن نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ سسٹم ایسوسیشن صرف وہ بنا سکتے ہیں جنہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانی, ٹھیک ہے, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ ہے, یا پبلک ایٹ لارج کے لیے کوئی بینیفٹ کا کام کر رہے ہیں, یا اپنے علاقے کے لیے وہ فریڈم آف ایسوسیشن کا رائٹ رکھتے ہیں اور وہ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایک سسٹم ایسا چل گیا ہوا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, ڈیفرنٹ ادارے ہیں جو پبلک کے لیے کام کرتے ہیں, انہوں نے اپنی ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے اور ان کے نام ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہوگے, ایون
فیصل آباد میں ٹریول کرتے ہوئے، ملک کے دوسرے شہروں میں ٹریول کرتے ہوئے آپ ان کے بینر، ان کے احتجاج سارے دیکھتے ہوگے، لیکن قانون ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اجازت نہیں دیتا. بالکل. ٹھیک ہو گیا. جیسا کچھ بنیادی سے ہمارے کچھ مسائل ہیں جو ہمارے، اگر ہم اپنے سٹیزن رائٹس کو سامنے رکھیں تو یہ بتائیے گا کہ زیر حراست جو ملزم ہے پولیس اس کے اوپر تشدد کر سکتی ہے؟ زیر حراست ملزم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، ٹھیک ہے. نہ کہ اس کو مارنا، اس پہ تشدد کرنا، اس کو کسی بھی چیز سے ٹارچر کرنا. دنیا میں کوئی بھی پولیس ایجنسی یا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو فزیکلی بندے کو مار کے اس کو ٹارچر کر کے وہاں پہ منایا جائے. یہاں پاکستان میں ایک سسٹم ایسا ہے پولیس کلچر میں کہ یہاں پہ ایف آئی آر بعد میں ہوتی ہے، پہلے بندہ اٹھا لو جی، باقی گل تھانے. ٹھیک ہے. پنجابی ایسے ہی، بالکل میں ایسے ہی. باقی بات تھانے. اور پھر ایون اس کو نہیں، اس سے ریلیٹڈ اس کا کوئی بھائی ہے، باپ ہے، گھر ہے، جو ہاتھ آیا اسے لے گئے. اور پتہ لگتا ہے بعد میں جا کے جی ان کا تو قصور ہی نہیں تھا. اب اس چیز کو 2 4 5 10 گھنٹے 2 گھنٹے رکھنا وہ ایلیگل ہے ٹوٹلی. اگر دوران تشدد اس کے جسم پہ کوئی نشان آتے ہیں، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا اس کا سر پھٹ جاتا ہے یا کوئی کٹ لگ جاتا ہے، اس کے لیے بھی لا اسے سیکیور کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک یہ کہ اگر آپ حق پہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے باوجود جو ہے وہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی، تو پھر ہمیں اگلا دروازہ کون سا ہے جو کھٹکھٹایا جائے تو ہمارے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم دیا ہے. جی. اس میں اگر پولیس آپ کی بات نہیں سن رہی، انہوں نے ڈیفرنٹ کال نمبرز دیے ہوئے ہیں، سٹیزن پورٹل بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ اپلیکیشن دو. اگر فوری طور پہ اگر آپ پرومپٹلی ایف آئی آر آپ کی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کورٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. کورٹ میں آپ ریٹ پٹیشن فائل کریں، کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 199 ہے اس کے تحت. اس پہ آپ نے مسائل، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ آپ نے کورٹ کو بتانا ہے. کورٹ آرڈر کرے گی. اگر ظلم ہوا ثابت ہو جائے تو کورٹ آرڈر کرے گی. ایون کئی کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر پولیس ایف آئی آر نہیں دے رہی تو کورٹ اسٹرکٹلی آرڈر کر کے ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، اور جو ایف آئی آر نہ دینے سے نقصان ہوا ہے بندے کا، اس کی پلنٹی بھی پولیس کو پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جی آپ سے. آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں نے ان کے ہی یہ سوال تھے جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا، اور ان سے بہت کچھ ہمیں آج بہت انفارمیٹیو. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام تر مسائل جو ہیں ان کا حل، کچھ باتوں کا، کچھ مسائل کا حل کچھ باتوں سے جان لینے سے بھی نکل آتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے تھا. کچھ بنیادی ہم نے اور اپنے ملک کی قانون سازی کے حوالے سے ہم نے بات کی، آئین پاکستان کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ آنے والے دنوں میں، آنے والے پروگرامز میں مزید ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چودھری محمد احمد التمش صاحب، اور آپ کا سر بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کو بلاتے رہیں گے تاکہ ہمارے تمام تر جو بھی سننے والے ان کے سوال ہم تک پہنچتے رہیں، اور آپ تک ہم اسی طرح سے پہنچائیں تاکہ ان تک ان کے جواب بڑی ذمہ داری سے پہنچ سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، لوگوں سے بات کر کے. انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں اپنے پاکستان کے لیے، فیصل آباد کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں ان کے رائٹس کے لیے، ان کو اویئر کرنے کا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. بینگ اے پاکستانی، سارے پاکستانیز کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، سچ بولیں اور ایمانداری سے.